عنوان مجھے تیرے کام کی چاپیا صنف رومانٹک ڈرامہ ترتیب سرسبز و شاداب کھیتوں روایتی گھروں اور ثقافتی ورثے کے مضبوط احساس سے گھرا پاکستان کا ایک دلکش گام حروف زارا خالد ایک 22 سالہ خوبصورت اور مضبوط ارادے والی نوجوان عورت وہ شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور اپنی شرائط پر زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے ارسلان شاہ زارا کا 26 سالہ کزن شاعری کا شوق رکھنے والا ایک خوبصورت برڈن اور انٹروورٹڈ آدمی وہ شاہ خاندان کا وارث ہے جو گاؤں میں اپنی دولت اور اثر و رسوخ کے لیے جانا جاتا ہے عائشہ بیگم ارسلان کی والدہ ایک سخت اور روایتی خاتون جو خاندانی عزت کو سب سے بڑھ کر برقرار رکھنے پر یقین رکھتی ہے خالد احمد زارا کے والد ایک محبت کرنے والے اور معاون انسان لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے ارسلان کے خاندان کے بہت زیادہ مقروض ہیں فریحہ زارا کی سب سے اچھی دوست جو اس کے خوابوں کو سمجھتی ہے اور اکثر اس کے ساتھی کے طور پر کام کرتی ہے زارا شہر میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھتی ہے لیکن اس کے والد خالد احمد مالی مشکلات سے دوچار ہیں اپنے والد کو قرضوں سے بچانے کے لیے عائشہ بیگم نے زارا اور اس کے بیٹے ارسلان شاہ کے درمیان شادی کی تجویز پیش کی خالد اپنی بیٹی کے لیے اپنی محبت اور ان کے حالات کی تلخ حقیقت کے درمیان پھٹے ہوئے ہچکچاتے ہوئے اس سے اتفاق کرتا ہے زارا کو جب زبردستی منگنی کا علم ہوتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے اس نے ہمیشہ ارسلان کو ایک دور دراز سرد شخصیت کے طور پر دیکھا ہے اور اس سے شادی کرنے کا خیال اس کے خوابوں کو چکناچور کر دیتا ہے تاہم وہ اپنے والد کے حالات اور اپنے خاندان کے دباؤ میں پھنسے ہوئے محسوس کرتی ہے دوسری جانب ارسلان بھی اس انتظام سے اتنے ہی ناخوش ہیں وہ چند الفاظ کا آدمی ہے جو اپنی زندگی پر اپنی ماں کے کنٹرول کے بارے میں گہری ناراضگی رکھتا ہے اپنی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ اسے اپنے خاندان کے لیے اپنا فرض سمجھتے ہوئے شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے شادی ایک شاندار معاملہ ہے لیکن زارا اور ارسلان دونوں ایک دوسرے سے دور اور سرد ہیں زارا اپنی زندگی میں ایک قیدی کی طرح محسوس کرتی ہے جبکہ ارسلان اپنے جذبات کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے انہیں اپنے دل کی گہرائیوں میں دفن کرتا ہے شادی کے بعد زارا اور ارسلان ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کے تعلقات کشیدہ ہیں زارا اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ارسلان سے خود کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور فرار ہونے کے اپنے خوابوں میں سکون پاتی ہے ارسلان اگرچہ ظاہری طور پر لاتعلق ہے زارا کے درد کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے اپنے جذبات کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ارسلان کا سرد رویہ نرم ہونے لگتا ہے وہ چپکے سے زارا کے بارے میں جو نظمیں لکھتا ہے اسے پڑھتا ہے اس محبت کا اظہار کرتا ہے جسے وہ محسوس کرتا ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا زارا کو بھی باہری حصے کے پیچھے آدمی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے ان کے درمیان بڑھتے ہوئے پیار کے باوجود دونوں میں سے کوئی بھی اپنی شادی کے حالات کی وجہ سے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ایک دن زارا کو ارسلان کی شاعری کا پتہ چلا اسے احساس ہوتا ہے کہ جس آدمی کو وہ لاتعلق سمجھتی ہے وہ دراصل اس کے لیے گہرے جذبات کو محفوظ رکھتا ہے اس کے الفاظ سے چھو کر وہ اسے ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگی تاہم اس کے آزادی کے خواب اب بھی ان کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں کمزوری کے ایک لمحے میں ارسلان زارا سے اپنی محبت کا اعتراف کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ وہ اس سے اس وقت سے محبت کر رہا ہے جب سے ان کی منگنی ہوئی تھی لیکن وہ اس کا اظہار کرنے سے بہت ڈرتا تھا زارا اس کی ایمانداری سے متاثر ہوئی اپنے متضاد جذبات کو ظاہر کرتی ہے وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے لیکن وہ اپنی پسند کی زندگی کے لیے بھی ترستی ہے زارا اور ارسلان مل کر اپنی محبت اور زارا کے خوابوں میں توازن پیدا کرنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں ارسلان اس کی تعلیم کے حصول میں اس کی مدد کرتا ہے اور وہ روایت اور خاندانی توقعات کے دباؤ سے آزاد ہو کر اپنی شرائط پر اپنے تعلقات کو دوبارہ بنانے پر راضی ہے زارا ارسلان کے مکمل تعاون کے ساتھ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے شہر کے لیے روانہ ہوتی ہے وہ ایک لمبی دوری کا رشتہ برقرار رکھتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ قریب تر ہوتے جاتے ہیں جب زارا واپس آتی ہے تو اس بار محبت اور باہمی احترام کے ساتھ وہ اپنی منتوں کی تجدید کرتے ہیں زارا اور ارسلان جبری اتحاد کے چیلنجوں پر قابو پا کر اپنی شادی میں خوشی محسوس کرتے ہیں ان کی محبت پھول جاتی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی سچی محبت اپنا راستہ تلاش کر سکتی ہے